अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से एमएलए मरहूम राजा मोहम्मद रज़ाक खान के फर्जंद राजा अदनान रज़ाक और ज़ुबैर असगर एडवोकेट की क़यादत में समाहानी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को कसगमा से दरहाल कगा हस्ता हाल सड़क के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मौके पर महकमा शहरात को मुतल्लिका सड़क का PC1 तैयार करने का हुक्मनामा जारी किया। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वो सड़क की जल्द से जल्द पुख्तगी का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि मरहूम राजा मोहम्मद रज़ाक खान एक अहदसाज़ शख्सियत थे। मरहूम ने सारी ज़िंदगी आवाम की हकीकी खिदमत की। उनकी लाजवाल आवामी खिदमत को मुद्दतों याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का मज़ीद कहना था कि कसगमा ता दरबार कगा सड़क को राजा रज़ाक खान के नाम मंसूब करेंगे। वफ़द ने मुतल्लिका सड़क की पुख्तगी के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में सख्त बेलाग और कड़े एहतसाब के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो को मज़ीद बाख्तियार बना दिया। सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए एक्ट में तरामीम, साबिक सदूर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा, स्पीकर, साबिक ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम मुल्ज़िमान जो तफ्तीश में ताउन नहीं करेंगे की गिरफ्तारी के अहकामात अब चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो ही जारी कर सकेंगे। इससे कबल एक्ट में तरमीम करके एहतसाबी अमल गैर मौसर बना दिया गया था और गिरफ्तारी के अहकामात सिर्फ एहतसाब अदालत से ही जारी हो सकते थे। ज़राए के मुताबिक 2000 से 2024 तक मेगा और दीगर करप्शन स्कैंडल के 100 के करीब बंद केसेस खोल दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इदारे के चेयरमैन मुश्ताक जंजुआ की डिमांड के मुताबिक बड़ी तादाद में लीगल और तफ्तीशी अफसरान का तकर्रुर भी मुकम्मल कर दिया है। 31 मई को सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत की जानिब से भेजे गए सदारती ऑर्डीनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद एहतसाब एक्ट में तरमीम हो चुकी हैं। तफ्तीश को यकसू करने के लिए पहले 1 साल की कदगन थी, जो कि अब ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा मजाज अथॉरिटी में साबिका सदूर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर्स, वज़रा को भी शामिल कर लिया गया है। एहतसाब ब्यूरो के साथ किसी तफ्तीश में अदम ताउन की सूरत में बराह रास्त गिरफ्तारी का इख्तियार चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को दे दिया गया है, जबकि इससे कबल वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार एहतसाब अदालत के जज के पास था। सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से एहतसाब ब्यूरो को फ़ाल और बाख्तियार करने के अमल को सराहा गया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज पूंछ राजा शमरेज़ खान की ज़ेर सदारत जुडिशल इंतज़ामी और पुलिस अफसरान का कोऑर्डिनेशन इजलास में ज़िला भर से जजेस, पुलिस अफसरान और ज़िले अफसरान ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने शुरका इजलास को खुश आमदेद कहा और इजलास के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। इसके अलावा जुडिशल अफसरान को अपनी अपनी अदालत की कारकर्दगी और मसाइल के बारे में इजहार राय का मौका दिया गया। तमाम जुडिशल अफसरान ने इंतज़ामिया और पुलिस से मुतालिक तमाम मसाइल इंतज़ामी और पुलिस अफसरान के सामने रखे। आखिर में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज राजा शमरेज़ खान ने जुडिशल ऑफिसरान की जानिब से उजागर किए गए मामलात पर इंतज़ामिया और पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत की कि वो ज़ेर बहस शिकायत का अजाला करने में अपना किरदार अदा करें। मज़ीद कहा, जिन अदालतों में PI तैनात नहीं है उनमें प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की तैनाती के लिए तहरीक की जाए। मरकज़ी प्रेस क्लब लिपा करनाह के ज़रिए तमाम पाक फ़ौज के ताउन से फ्री लाइसेंसिंग हब IT सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम मरकज़ी प्रेस क्लब लिपा करनाह में किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर ज़िला काउंसिल लिपा बशीर आलम अवान, मेंबर ज़िला काउंसिल नोकोट अब्दुल अजीज़ बदन, अस्करी हुकाम, वकला, चेयरमैन यूनियन काउंसिल समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों का कहना था कि IT सेंटर का इफ्तिताह इस बात की गमाज़ी करता है कि कलमकारों ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर कौम के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए अहम कदम उठाया है, जिस पर तमाम बल्दियाती मेंबरान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका व अहले इलाका पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं और उनके हर मिशन में उनकी शाना बशाना रहेंगे। इस मौके पर मेंबरान ज़िला काउंसिल ने कहा कि आवाम की खातिर हमेशा हर फोरम पर इकट्ठे हुए हैं और आइंदा भी रहनुमाई के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और सहाफ़ियों के साथ मिलकर उनकी मुआवनत जारी रखेंगे। बल्दियाती नुमाइंदगान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस मौके
پر عسکری حکام اور مقامی یونٹس کے کمانڈنگ آفیسران کا وادی میں تعلیم، صحت اور کھیلوں کے فروغ کے ساتھ تعمیر و ترقی میں معاونت پر خصوصی شکریہ ادا کیا اور آئی ٹی سینٹر کے افتتاح اور معاونت پر مبارکباد پیش کی۔ عسکری حکام اور مقامی عمائدین نے پریس کلب، میڈیا سینٹر اور آئی ٹی سینٹر کا دورہ کیا اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ناظرین، آئے روز گرمی کی شدت میں اضافے سے تنگ شہری گرمی سے بچنے کے لیے مختلف نہری پوائنٹس کا رخ کرنے لگے۔ جاتلاں ہٹ پر شام کے وقت شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ظفر اقبال ظفری۔ جوں جوں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ گرمی سے بے حال ہو کر اور اس سے بچنے کے لیے مختلف نہری پوائنٹ کا رخ کر رہے ہیں، جس سے شام گئے تک بچوں، بڑوں اور خواتین کا رش لگا رہتا ہے۔ جاتلاں ہٹ پر مختلف شہروں اور دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے گرمی کے ستائے لوگ رخ کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نہری پانی ہمیشہ لوگوں کے لیے گرمی کی شدت اور اس سے بچاؤ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ بڑی ودیا جگہ اسی آئے ہیں جاترا ایٹ دے مقام تے ماشاء گرمی دی وجہ تو لوگ بڑے پریشان نے تے ساڈے علاقے واسطے بڑی خوش قسمتی اللہ دی طرفوں کہ ایسے جناب اسی لے کے اپنے دوستاں بھی آنے ہیں۔ کافی باقی دور دراز تو لوگ آمدے نے اپنے دوست احباب لے کے، بڑی ٹھنڈی تھاں، بڑی ٹھنڈی جگہ۔ ٹھیک ہے، اساں اتنا آیا نہانے واسطے، ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے۔ آج گرمی بہت پینی پی سی تے اتنا اساں آیا نہانے واسطے۔ گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے یہ جگہ ایک پرسکون پناہ گاہ ہی نہیں بلکہ ایک بہترین پکنک پوائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نہانے والوں کے لیے رش کے باعث سوئمنگ پول کا منظر بھی پیش کرتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ نہ صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ بہترین تفریح کی جگہ بھی ہے۔ مختلف اضلاع کے سنگم پر واقع جاترا ہے، جہاں گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے نوجوان، بچے، بوڑھے اور خواتین تشریف لاتے ہیں۔ وہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی اس جگہ کو ایک بہترین پوائنٹ کے نام پر یاد کرتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ ایسے مقامات پر مختلف قسم کے سٹال لگائے جائیں اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکورٹی دی جائے تاکہ لوگ اس گرمی کی شدت کو بہترین طریقے سے ختم کرنے کے لیے بلا خوف یہاں پر تشریف لا سکے۔ جو ظفر اقبال ظفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، میرپور، جاتلاں، آزاد کشمیر۔ جاتلاں سے رپورٹ آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایلیمنٹری تعلیمی بورڈ پونچھ کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری تعلیم کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت سیکرٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری سکولز تعلیم و کنٹرولنگ اتھارٹی ایلیمنٹری بورڈز آزاد کشمیر رزاق احمد ندیم نے راولاکوٹ میں ضلع ایلیمنٹری تعلیمی بورڈ پونچھ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ استاد معاشرے کے لیے بہترین کردار ہوتا ہے، معاشرہ بنانے میں معلم کا اہم کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معلمین کا فرض ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کریں اور اچھی نسل تیار کریں جنہوں نے کل مستقبل کا معمار بننا ہے۔ سیکرٹری تعلیم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر تعلیم کے احکامات کے مطابق محکمہ تعلیم میں اصلاحات لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ UNO کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ 77+ ہے، جو ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ حکومت جلد تعلیمی پالیسی دے گی، ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دانش اسکول کے منصوبے پائپ لائن میں ہیں جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچرز فاؤنڈیشنز کے فنڈ سے کالونیاں بنائی جائیں گی۔ انہوں نے 99% رزلٹ دینے پر ایلیمنٹری پونچھ کے عملے اور طالب علموں کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا اور پوزیشن ہولڈرز طالب علموں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ بھمبر UC سہلر کی وارڈ کھنڈوڑا سے منتخب بلدیاتی نمائندے چوہدری مکسر امین کا اپنے ذاتی پیسے سے عوامی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ چوہدری مکسر امین نے علاقے کی عوام پر 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ مکسر امین چوہدری کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، جو بلدیاتی انتخابات میں تحصیل بھمبر کی UC سہلر کی وارڈ کھنڈوڑا سے منتخب ہوئے۔ روز اول سے چوہدری مکسر امین نے عوامی خدمت کا سلسلہ اپنے ذاتی پیسوں سے شروع کیا اور اب تک علاقے کے لوگوں پر 50 لاکھ روپے کے قریب خرچ کر چکے ہیں۔
ان تمام فنڈنگ میں ان کے بھائی چودھری طارق محمود اور چودھری مظہر اقبال نے ان کی بھرپور معاونت کی اور اپنی وارڈ کی ترقی کو پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ چودھری مکسر امین نے کھنڈورہ، پنیاری اور موکڑیالہ کے مختلف گھروں میں واٹر پمپس لگوائے۔ اب تک 7 مختلف جگہوں پر واٹر پمپس کی تنصیب مکمل ہو چکی اور ان کا دعویٰ ہے کہ اپنی ٹرم ختم ہونے سے پہلے وارڈ کے ہر گھر کو اب پینے کا صاف پانی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ گلیوں کی پختگی، کنویں کی صفائی، غریب خاندانوں کا علاج معالجہ، راشن کی فراہمی اور غریب طلباء کی مالی معاونت پر بھی اب تک کثیر رقم خرچ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر بھر میں حکومت نے کسی وارڈ کے کونسلر کو تاحال کوئی فنڈنگ نہیں کی، جبکہ ممبران ضلع کونسل کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اہل علاقہ نے چودھری مکسر امین کے عوامی خدمات کے جذبے کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر کی معروف روحانی شخصیت پیر سید حیدر شاہ گیلانی دربار عالیہ پناگ شریف کے سہ روزہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر۔ تقریبات میں اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں اور زائرین نے شرکت کی۔ سجادہ نشین دربار عالیہ صاحبزادہ پیر سید حبیب شاہ گیلانی کی زیر سرپرستی اور نگرانی منعقد تقریبات کے دوران قرآن خوانی، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت خوانی، سماع کی خصوصی محافلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب سے صدر تحریک نظام مصطفیٰ اور سنی فورس آزاد کشمیر صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ گیلانی نے خصوصی خطاب کیا اور دعا کی۔ تقریب میں وزرائے حکومت چودھری جاوید اقبال بڑھانوی، چودھری عامر یاسین، سجادہ نشین دربار عالیہ پنڈہور شریف تتاپانی صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری سمیت دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور عقیدت مندوں اور زائرین نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ تقرری کے اختتام پر پاکستان و آزاد کشمیر کے سلامتی اور ترقی و خوشحالی، شہداء کے بلندی درجات، کشمیر و فلسطین اور دیگر محکوم اقوام کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گراتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نیپرا ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جون، جولائی اور اگست 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ واضح رہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 40 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ یاد رہے کہ نیپرا بجلی 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ 30 مئی کو محفوظ کیا تھا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ مانگ رکھا ہے۔ اسلام آباد سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ حکومت نے اہم سرکاری ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اہم وفاقی سرکاری ادارے پاک PWD کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سیکرٹری ہاؤسنگ کو جامع پلان 1 ہفتے میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم آفس کی ایڈیشنل سیکرٹری نے مراسلہ وزارت ہاؤسنگ کو ارسال کر دیا ہے، جس میں کہا گیا کہ سیکرٹری ہاؤسنگ وزیر ہاؤسنگ کے ساتھ مل کر پلان مرتب کریں۔ واضح رہے کہ پاک PWD سرکاری دفاتر اور رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کا ذمہ دار ہے۔ ادارے کے ملک بھر میں دفاتر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ماہ وزیراعظم شہباز شریف نے اسٹریٹجک ریاستی ملکیتی اداروں کے علاوہ تمام اور دیگر حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان کیا تھا۔ وزیراعظم نے اس حوالے سے تمام وفاقی وزارتوں کو ضروری کارروائی اور نجکاری کمیشن سے تعاون کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے دوست ماحول یقینی بنانا، سہولتیں اور آسانیاں فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔